رات کے سناٹے میں چاندنی یوں بکھری تھی جیسے کسی عاشق کے دل کی روشنی۔ تو السلام علیکم فرینڈس، آج میں لے کر کے آئی ہوں اپنی چھوٹی سی اسٹوری عشق کا سحر۔ تو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تو چلیں فرینڈس، میں اسٹارٹ لیتی ہوں۔ رات کے سناٹے میں چاندنی یوں بکھری تھی جیسے کسی عاشق کے دل کی روشنی۔ حیدر فراز اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر کے سیاہ گھنے بال بے ترتیب انداز میں پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی بے چین ہوا کے جھونکے نے انہیں سہلانے کی کوشش کی ہو۔ اس کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں واضح تھیں جو اس کے اندر چلتے طوفان کی عکاسی کر رہی تھیں۔ اس کی گہری کالی آنکھیں افق پر چمکتے اداس چاند پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کی تنہائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، یا شاید اپنی اداسی اس چاند سے بانٹنے آیا ہو۔ لیکن اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی چہرہ تھا ابریج کا، جیسے دل کی محبت دلبر سے ہوتی ہے، مجھے ویسی محبت تم سے ہے، حیدر نے خود سے کہا اور مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محبت آسان نہیں، مگر وہ اپنی محبت پر یقین رکھتا تھا۔ اسے وہ دن بھی اچھی طرح سے یاد تھا جب یونیورسٹی کی آرٹ گیلری روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ مختلف آرٹ اسٹوڈنٹس کی تخلیقات دیواروں پر سجی ہوئی تھیں، اور لوگ گہری دلچسپی سے ہر پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک لڑکی سب سے الگ کھڑی تھی۔ یہ ابریج تھی اور نیلے رنگ کے لمبے فراک میں ملبوس تھی، جس پر ہلکی سلور کڑھائی تھی، جیسے چاندنی رات میں ستارے جھلملاتے ہوں۔ تو فرینڈس، یہ پیپر سے لے کر پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اس وجہ سے تھوڑا میں بیچ بیچ میں رک رہی ہوں۔ خیر کوئی نہیں۔ اس کا دوپٹہ بے حد نفاست سے کندھے پہ جما ہوا تھا، مگر ہلکی سی ہوا اسے بار بار سرکنے پہ مجبور کر دیتی، اور وہ ہر بار اسے سنوارنے کی کوشش کرتی۔ اس کی کلائیوں میں باریک سفید چوڑیاں تھیں جو کبھی کبھار ایک دوسرے سے ٹکرا کر مدھم سی کھنک پیدا کر دیتی۔ ابریج ایک بڑی سی پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ان میں یوں کھوئی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی عام تصویر نہیں، بلکہ اس کے دل کی کوئی چھپی ہوئی کہانی ہو۔ اس کی بڑی شہد رنگ آنکھیں پینٹنگ کے ایک ایک رنگ کو گہرائی سے دیکھ رہی تھیں، اور اس کی لمبی گھنی پلکیں جب جھپکتی تو یوں لگتا جیسے چاندنی رات میں بادل چاند کو ڈھانپنے آئے ہوں۔ اس کی دودھیا سفید چہرے پر قدرتی معصومیت کا ایک ایسا نور تھا جو کسی بھی شخص کو پہلی نظر میں محصور کر سکتا تھا۔ اس کے نرم گلابی لب خاموشی سے کسی انکہی بات کو چھپائے ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی ادھورا خواب ہو جسے ابھی مکمل ہونا باقی ہو۔ کیا آرٹ گیلری ہمیشہ اتنا خاموش ہوتا ہے، یا کبھی کبھی یہ چیخ کر کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ یہ جملہ سن کر ابریج چونک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ یہ حیدر فراز تھا۔ حیدر کی نظریں سیدھی ابریج کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کی آنکھوں میں ایک ہی لمحے میں حیرت اور مسکراہٹ دونوں کے رنگ اتر آئے تھے۔ آرٹ تبھی بولتا ہے جب کوئی اسے دل سے محسوس کرے، ابریج نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جیسے اس کی آواز میں بھی کسی ساز کی نرمی ہو۔ حیدر نے دلچسپی سے پینٹنگ کی طرف دیکھا، پھر ابریج کو دیکھا۔ اور تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا، جیسے وہ ابریج کے خیالات کو
پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابریج نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں وہ کہانی دیکھ رہی ہوں جو شاید آرٹسٹ نے خود بھی مکمل نہیں کی۔ حیدر نے دلچسپی سے سر ہلایا۔ کبھی کبھی کہانیاں مکمل کرنے کے لیے دوسروں کی نظریں چاہیے ہوتی ہیں۔ ابریج نے مسکرا کر نظریں چرا لیں۔ حیدر نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی، جیسے شام کے وقت آسمان پر ہلکا سا گلابی رنگ پھیل جاتا ہے۔ یہ پہلی ملاقات تھی، مگر دلوں میں ایک خاص تعلق پیدا ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کب محبت نے جنم لیا اور کب یہ محبت عشق میں ڈھل گئی، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہ ایک ایسا جذبہ تھا جو خاموشی سے دلوں میں اترا، جیسے شبنم کے قطرے بے آواز پھولوں کی پنکھڑیوں پر گرتے ہیں۔ نہ کوئی دعویٰ کیا گیا، نہ کوئی وعدہ لیا گیا، مگر پھر بھی دل ایک دوسرے کی قربت کے بغیر بے قرار رہنے لگے۔ باتوں کی حد سے نکل کر خاموشی میں بھی وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، اور جب احساس ہوا تو محبت عشق بن چکی تھی۔ یہ گہری، بے خودی سے بھری اور ہمیشہ کے لیے امر، مگر محبت کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ابریج کے والد ایک روایتی انسان تھے جو اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ جب انہیں حیدر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے۔ محبت جذبات کا کھیل نہیں، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، ابریج کے والد نے سختی سے کہا۔ ابریج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا، اگر محبت سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں، میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اس دن کے بعد حیدر اور ابریج کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی کیفے میں، کبھی یونیورسٹی کے لان میں، اور کبھی کسی پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہوئے۔ حیدر ایک ذہین اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا، مگر اس کے اندر چھپا ہوا شاعر اسے دنیا کو مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی بات کرتا تھا، اور یہی بات ابریج کو اس کے قریب لے آئی تھی۔ ابریج ایک حساس طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ رنگوں سے محبت کرتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہر رنگ ایک الگ کہانی بیان کرتا ہے۔ ابریج کبھی کبھی خود بھی رنگوں سے کھیلنے لگتی۔ اسے پینٹنگ بناتے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور اکثر جب حیدر اسے تصویروں میں مگن دیکھتا تو اسے لگتا کہ وہ بھی کسی پینٹنگ کا حصہ بن گئی ہے، یہ بھی ایک ایسی پینٹنگ جو حقیقت سے بھی زیادہ حسین ہوتی تھی۔ حیدر کی نظریں اکثر اس پر جم جاتیں، خاص طور پر جب وہ کسی تصویر میں کھوئی ہوئی ہوتی۔ اس کے بال اکثر اس کے چہرے پر آ جاتے، اور جب وہ اسے پیچھے کرنے کے لیے اپنی انگلیاں ان میں پھیرتی تو حیدر کو بے اختیار مسکرانا پڑتا۔ تمہیں معلوم ہے تم خود بھی ایک آرٹ کی طرح ہو، ایک دن حیدر نے کہا۔ ابریج نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ کیونکہ تمہیں جتنا دیکھوں اتنا ہی تم میں کوئی نیا رنگ نظر آتا ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ ابریج نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ محبت آہستہ آہستہ عشق میں ڈھلنے لگی۔ حیدر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ ابریج سے صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے دل کے قریب رہنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اور ابریج بھی اب حیدر کی غیر موجودگی میں اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، دونوں یونیورسٹی کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ ابریج نے ہاتھ آگے بڑھایا، بارش کی بوندیں اس کی نرم ہتھیلی پر گر رہی تھیں۔ بارش بھی ایک آرٹ ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، مگر کچھ بارشیں صرف دل میں برستی ہیں، حیدر نے جواب دیا، اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ابریج کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ابریج نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر اس کے گالوں کی سرخی نے سب کچھ کہہ دیا۔ ان کے بیچ عشق
آ چکا تھا، پھر ایک امتحان بھی تو باقی تھا۔ حیدر نے ثابت کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ ابرج کے لائق ہے۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، محنت کی اور کامیابی حاصل کر لی۔ اپنی قابلیت اور عزت سے اس نے ثابت کر دیا کہ عشق محض جذبات کا نام نہیں بلکہ یہ عزت اور وفا کی علامت ہے۔ کچھ مہینے بعد ابرج کے والد نے حیدر کو اپنے گھر بلایا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ضروری نہیں کہ خاندان میں ہی اپنی بیٹی دے کر اس کی خوشیوں کی ضمانت لی جائے، بلکہ کبھی کبھی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت دینے والے پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کچھ دیر حیدر کے سامنے خاموش رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، اگر تم ابرج سے اتنی محبت کرتے ہو تو میں تمہیں آزمانا نہیں چاہتا مگر تمہیں قبول کرنا بلکہ تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابرج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور حیدر نے شکر گزاری سے سر جھکا لیا۔ کچھ دن بعد حیدر اور ابرج کی شادی ہو گئی۔ وہی محبت جو کبھی ناممکن لگتی تھی حقیقت میں بدل چکی تھی۔ شادی کی رات چاندنی میں نہائے کمرے میں حیدر نے ابرج کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، جیسے دل کو محبت دلبر سے ہوتی ہے، مجھے ویسی محبت تم سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ابرج نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور یوں عشق کا یہ سحر ہمیشہ کے لیے خوشیوں میں ڈھل گئی۔ تو پیارے لیسنرز، امید ہے میری یہ چھوٹی سی اسٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تب ملتی ہوں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائی بائی اینڈ اللہ حافظ۔